اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ ابھی مدد کیا عریضے ڈال کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ کیا قصیدے پڑھ کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ کیا امام کے نام کی نیاز دے کے، امام کے نام کا صدقہ دے کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ اس سے مدد نہیں ہوگی۔ ابھاریں، یہ پہنچائیں، لوگوں کا تعلق ان سے جوڑیں۔ ابھی لوگوں کا تعلق آپس میں ہے، بچے کا ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے، ماں باپ کا بچے سے زیادہ تعلق ہے، اپنے علاقے سے ہمارا تعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہے، حکمرانوں سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ان سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دیتا اگر اندر جھانک کے دے۔ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہم سے سوال کرے، جواب دیں کہ عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و جور کا خاتمہ، بس اسے مہدویت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ الکافی کتاب الحجہ باب فی الغیبہ، حدیث نمبر 7۔ اس حدیث مبارک میں امام علی علیہ السلام نے امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مہدویت کے باب سے تعارف کرایا ہے۔ حدیث کے کلمات پہ غور کریں، انہی کلمات سے بہت سارے موضوعات ہمارے حل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک کہ اس کی سند میں راویوں کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں بحث بیان کی گئی، اور اس حدیث کو ہم نے چند حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ حدیث دیکھیں امام علی علیہ السلام کی ہم تک پہنچ جائے۔ اسبق بن نباتہ کے پاس یہ حدیث تھی۔ اسبق بن نباتہ شرطۃ الخمیس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، امام کے مخلص، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام کے انتہائی قریبی افراد کے پاس یہ معارف تھے۔ اگر آج ہم ان سے بیگانے رہتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کے کلام یا ان کی ذات ہمارے پاس ہو لیکن ہم ان کے اسرار سے واقف نہ ہونا چاہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں اسرار امامت میں سے ہیں، یہ تدبیر امامت ہے کہ جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں اسبق بن نباتہ کہتے ہیں وہ وارد ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو انتہائی غور و فکر کے عالم میں پایا، جیسے انسان غور و فکر کرتے ہوئے اپنے وجود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور زمین پہ کوئی نہ کوئی آثار بنا رہا ہوتا ہے، اس عالم میں پایا۔ تو اس نے خیال کیا کہ شاید اس زمین کے اوپر امام کوئی غور و فکر کر رہے ہیں یا کسی اور مسئلے پہ۔ تو اس نے سوال کیا اسبق بن نباتہ نے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ کو اس میں رغبت منک فیہا، کیا اس زمین میں کوئی رغبت ہے؟ فقال لا واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط، کہ نہ مجھے اس پہ کوئی رغبت ہے نہ اس دنیا سے آج تک میں نے رغبت اختیار کی۔ ولکنی فکرت فی مولود، میں اس بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل سے یا میری پشت سے 11واں آئے گا، کیونکہ 12ویں امام علیہ السلام کو ملا تو 12ویں بنتے ہیں۔ پھر اس بچے کا نام نہیں بتایا، اس بچے کا کام بتایا ہے، کام جو بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس بچے کا نام نہیں بتایا، کام بتایا۔ مہدی نام نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کا، وہ کام ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے، لہذا کام کے ذریعے سے مولود کا انہوں نے تعارف کرایا ہے۔ اور یہاں سے ہمارے لیے موضوعات حل ہوتے ہیں کہ آج سوال کیا جائے ابھی امام زمان علیہ السلام کی مدد کریں تو کیسے کریں؟ اسی حدیث سے ہمارے سامنے جواب آتا ہے۔ اسی طرح پچھلی حدیثوں میں جو کلمات ہیں انہی سے ہمارے سامنے جوابات آتے ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے مہدویت کے باب میں 2 طرح سے امام علیہ السلام کی معلومات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک وہ معلومات ہیں کہ ان معلومات کی وجہ سے قلبی تعلق امام سے قائم نہیں ہوتا، ممکن ہے ثواب کا تعلق، برکت کا تعلق، توسل کا تعلق قائم ہو جائے، لیکن قلب کا تعلق، معرفت کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن سے قلب اور فکر کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ فکر کا تعلق امام کے ساتھ حقیقی نجات دہندہ تعلق ہے، جس سے نجات مل جائے گی۔ اگر تفکر کا تعلق امام سے قائم نہ کیا تو وہاں پہ ڈگمگائے بھی ہیں، نہیں پتہ کیا ہو جائے ہمارے ساتھ۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنِّي فَكَّرْتُ فِي مَوْلُودٍ، انہوں نے فکر کی، غور و فکر کیا۔ ہمارا پورا درس کا عنوان ہے کہ اس پہ گزر چکا ہے، یعنی سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم ادھر بیٹھ کے غور و فکر نہ کر پائیں تو یہ ہمارے لیے واقعی قابل افسوس چیز بن جائے گی، کیونکہ اصل ہم لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد اس درس کے پیش نظر فقط اور فقط غور و فکر ہے، نہ کہ میرے پاس معلومات ہیں وہ میں منتقل کروں، تو وہ کوئی اہمیت زیادہ نہیں رکھیں گی، کیونکہ وہ تو میرے نفس کی چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ کے نفس نے کیا کمایا؟ اور پھر امام علیہ السلام کا کلام وہ زیادہ ارزش اور قیمت رکھتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کی جائے، بجائے اس کے کہ کسی غیر معصوم کا کوئی ایسا کلام ہو۔
لہذا براہ راست اس کلام پہ غور و فکر کریں. وَلَكِنِّي فَكَّرْتُ فِي مَوْلُودٍ، اس کلمے سے کیا یہ استنباط ہو سکتا ہے یا نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے اوپر غور و فکر کیا جائے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَلَكِنِّي فَكَّرْتُ، کہ میں غور و فکر کر رہا ہوں. جب ہمارا امام غور و فکر کر رہا ہے تو اگر ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں تو کیوں غور و فکر نہ کریں؟ لہذا غور و فکر کریں، سوال ابھاریں، جیسا تیسا سوال آتا ہے ابھاریں. اس سوال کا ایک آپ کے پاس جواب ہے، اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، اللہ کی ذات آپ کو اس کے جواب تک پہنچائے گی. لہذا پہلا تعلق امام زمان علیہ السلام سے وہی ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کی ولادت بسعادت ہو چکی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہو. ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ان کی شخصیت کے سامنے حاضر ہونے کے اوپر موقوف نہیں ہے. ان کی شخصیت سامنے ہو یا نہ ہو تب بھی ان سے تعلق جڑ جائے گا، اور وہ تفکر کا تعلق ہے، وہ فکر کا تعلق ہے. فکرت فی مولود یکون من ظہری الحادی العشر من ولدی هو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما. اس جملے پہ آپ غور کریں. المہدی، مہدی کون ہیں؟ مہدی کا تعارف مہدویت سے ہے. اس سے بہترین کلمات شاید ہی کہیں پہ امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کے لیے ہوں. یعنی ہم سے آج تعارف پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس تعارف کرانے کے ایک تو نسب عالی ہے امام علیہ السلام کا، بلا شک و شبہ ذہن میں ہونا چاہیے. وہ بھی نہ ہو تو پھر تو گمراہی پختہ. اگر یہی نہیں پتہ امام زمان علیہ السلام کے والد گرامی کون ہے، والدہ ماجدہ کون ہے، غیبت ہے یا نہیں ہے، پھر تو گمراہی، پکی گمراہی، کیونکہ یہ ابتدائی معرفت ہے. اس ابتدائی معرفت پر تو نجات ہے. یعنی یہ 3-4 باتیں امام عسکری علیہ السلام والد گرامی ہیں 12ویں، اور امام جناب نرجس خاتون ان کی والدہ گرامی ہیں. اور نمبر 3 وہ 12ویں امام معصوم ہیں. یہ باتیں، یہ اعتقاد میں اقرار کرنا اس کا ضروری ہے. اچھا اب آپ آگے آئیں، پھر بقیہ نتائج ملیں گے. فکرت فی مولود، غور و فکر کریں، ہم سوال ابھاریں، یہ پہنچائیں، لوگوں کا تعلق ان سے جوڑیں. ابھی لوگوں کا تعلق آپس میں ہے، بچے کا ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے، ماں باپ کا بچے سے زیادہ تعلق ہے، اپنے علاقے سے ہمارا تعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہے، حکمرانوں سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے. امام زمان علیہ السلام ان سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دیتا اگر اندر جھانک کے دیکھیں. حالانکہ ان سب سے قوی تعلق امام زمان علیہ السلام سے تعلق قائم ہونا چاہیے. اور حقیقت میں فکر ایک نوع ذکر ہے، کیونکہ فکر کرتے ہیں تو اس ذات سے تعلق جڑتا ہے انسان کا. اس لیے اس حدیث کے بہانے، اس حدیث کے توسط سے ہم امام علیہ السلام سے فکر کا تعلق جوڑیں. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل البیت. اس وصیت کے اوپر رسول اللہ کے واقعہ عمل کریں. آگے دیکھیں المہدی. المہدی جب کا سوال خود ابھارے، مہدویت کیا ہے اس کا جواب یہ لکھ لیں. یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ زمین پر ہوگی عدل و انصاف سے اور ظلم و جور ختم ہو کے رہے گا. یہ مہدویت ہے، اسے مہدویت کہتے ہیں. ظلم و جور سے زمین کا ختم ہو جانا، زمین اور عدل و انصاف سے پر ہو جانا ہے، اس سے مہدویت کہتے ہیں. مہدویت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہم سے سوال کرے، جواب دیں کہ عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و جور کا خاتمہ، بس اسے مہدویت کہتے ہیں. یعنی یہ عمل اس کائنات میں، اس دنیا کے اوپر ہو کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل زہوق ہو کے رہے گا. زہوق کہتے ہیں تدریجاً مٹنا، رفتہ رفتہ ختم ہو جانا. جیسا ایک شے رفتہ رفتہ اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، اسے باطل کہتے ہیں. باطل ان الباطل کان زہوقا، باطل حتماً و حتماً تمام کے تمام مٹ کے رہے گا. یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ دین حق کو غلبہ دے، اور یہ غلبہ تمام ادیان کے لیے. یظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر یہ آ کے غلبہ ہو جائے. یہ اس غلبے کو کیا کہتے ہیں؟ مہدویت. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے یہ ہو کے رہے گا. یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. اچھا سوال یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہو کے رہے گا، کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ کس کے توسط سے اس عمل کو اس دنیا میں عملی طور پہ انجام دلوائے گا؟ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر عملی طور پہ کس ذات کے توسط سے وقوع پذیر ہوگی، رونما ہوگی اس کائنات اور اس جہان میں؟ وہ ذات کون ہے کہ جو تمام انبیاء و رسول و اوصیاء علیہ السلام کی تمنا اور امیدوں کو پورا کرنے والا اس عمل کو انجام دے کے؟ اس ذات کو مہدی کہتے ہیں. اس نظریے کو مہدویت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس ذات کو مہدی سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا امام مہدی علیہ السلام سے عقیدت اور محبت، تمام اچھائیوں سے محبت ہے.
امام زمان علیہ السلام کے لیے انتظار تمام کی تمام اچھائیوں کا انتظار ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں سوچنا اور تفکر کرنا عبادت ہے۔ تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں تفکر کرنا ہے۔ لہذا اس جملے میں الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، اس جملے کے اندر مہدویت کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے ایک سوال، بہت اہم سوال حل ہوتا ہے۔ عموماً انسان کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ اس وقت سوچنا شروع کرتا ہے جب سوال کیا گیا ہے، حالانکہ جواب اس کو مل جائے گا، تھوڑا سا غور و فکر کرے گا۔ ایسا جواب نہیں ہے اس کا کہ جواب ہی نہ ملے، غور و فکر نہیں کیا اصل۔ یعنی اصل نقص یہ نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب نہ آتا ہو کہ ابھی اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں، ابھی مدد، کیا عریضے ڈال کے امام کی مدد ہو جائے گی، کیا قصیدے پڑھ کے امام کی مدد ہو جائے گی، کیا امام کے نام کی نیاز دے کے، امام کے نام کا صدقہ دے کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ اس سے مدد نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام کی ابھی مدد کریں، اگر اس کا جواب نہ دے سکیں اس میں نقص ہمارے سامنے ایک ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اور کوئی پیچھے وجہ نہیں ہے۔ غور و فکر کرے تو اس کے پاس ایک فہرست بن جائے طریقوں کی، ایک فہرست، صرف غور و فکر اس انداز میں نہیں کیا۔ لہذا یہ میں آپ کی خدمت میں جو بار بار تکرار بھی کر رہا ہوں، اسی لیے کہ اس جملے کو ابھارے میں ابھی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت یا اگلے دن یا اگلے گھنٹے میں کیسے امام زمان علیہ السلام کی مدد کروں؟ یہ جواب ہمیں ادھر ملتا ہے۔ مہدویت کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، اور خاتمہ کس کا ہونا ہے؟ ظلم و جور کا۔ آپ اگر ایک ظلم کا خاتمہ کریں، اس سے امام علیہ السلام کو مدد ملے گی یا نہیں؟ کیونکہ امام نے یہی کام کرنا ہے نا، امام نے جو کام انجام دینا ہے اس میں انہیں مدد چاہیے۔ جو امام علیہ السلام کی عادی زندگی ہے اس میں انہیں مدد نہیں چاہیے۔ امام کو مہدویت کی امور میں مدد چاہیے۔ آپ مہدویت کا عنوان کاٹ دیں پھر تو کوئی مدد نہیں چاہیے امام کو، کیونکہ اللہ نے دین کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اللہ نے دین کا نظام اور دین کو اللہ نے قرار ایسے دیا ہے کہ اس میں اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ دین کو زندہ کرے گا، اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے اللہ بھی دین کو زندہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے امام وقت حجت الہی وہ بھی محتاج ہے دین کے عنوان سے، کہ اگر دین کی مدد کی جائے گی تو تب دین زندہ ہوگا، دین کی مدد نہیں کریں گے دین زندہ نہیں ہوگا۔ دین میں امام کی مدد کریں گے تو ہوگا۔ ایک اکیلے بندے سے دین زندہ نہیں ہوتا، ایک اکیلے فرد سے دین زندہ نہیں ہوتا، چند افراد سے بھی دین زندہ نہیں ہوتا۔ دین کو بہت بڑے پیمانے پہ مدد چاہیے، اور صرف مالی مدد نہیں چاہیے، حمایت کی مدد چاہیے، غور و فکر کی مدد چاہیے، صلاحیتوں کی مدد چاہیے، افرادی قوت کی مدد چاہیے۔ لہذا قرآن کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مراد اللہ کی مدد کی؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔